رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، ایک چھری ہاتھ میں لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو اوپر، آپ کے ہونٹوں کے اوپر مارنے لگا۔ پاس ایک صحابی رسول کہنے لگا، عبداللہ بن زیاد ایسا نہ کر، آج اس چہرے کے اوپر تو یہ چھریاں مار رہا ہے، آج اس چہرے کی تو بے حرمتی کر رہا ہے۔ اللہ کے مقبول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس چہرے کو عورتوں کا بھروسہ دیا کرتے تھے۔ کم از کم اتنا تو سوچ دے، جس جگہ میرے پیغمبر کا منہ لگا کرتا تھا، جن ہونٹوں کو میرے مقبول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹوں سے چوما کرتے تھے، کم از کم ہونٹوں کے اوپر تو اس طرح سے بے حرمتی نہ کر۔ لیکن ان ظالموں نے پھر بھی ان کو صبر نہ آیا، آپ کے چہرے کا مسئلہ کیا، آپ کی میت کی بے حرمتی کی۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی کرنی ایسی ہے، اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی آپ کو برداشت نہ ہوئی۔ وہی عبداللہ بن زیاد اس کمبخت کے اوپر جب موت آئی، دنیا سے جانے لگا، اسی کا چہرہ اسی طرح رکھا ہے، اس کا جنازہ رکھا ہے۔ اللہ نے ایک شام کو حکم دیا، وہ شام اس کے نکلوں سے داخل ہوتا، منہ کے راستے سے باہر نکلتا، بار بار اس کے چہرے کو ڈستا۔ اللہ نے حضرت امام حسین کی گستاخی کا بدلہ دنیا کے اندر عبداللہ بن زیاد سے دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، وہی کوفی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ بنا کر کوفے میں بے دردی کے ساتھ پیاسا تڑپتا ہوا کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا تھا، اپنے اہل و عیال کو بلا کر یہ وصیت کی تھی کہ میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان کے اندر، اگر مجھے اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا گیا، میری یہ وصیت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کہا کون سی وصیت ہے؟ کہا جب میں شہید ہو جاؤں، میرے جنازے کے اوپر بیٹھ کر تم نے دعا نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، پیچنا نہیں ہے، بغیرہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو اپنے کسی جنازے کے اوپر نوحہ کرتا ہے، دین کرتا ہے، بغیرہ کرتا ہے، اپنے گربان کو چاک کرتا ہے، اس کا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین تو خود اپنے اہل و عیال کو وصیت کر کے گئے، رو کر کے گئے، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میرے جنازے کے اوپر بیٹھ کر وغیرہ نہیں کرتا۔ اور آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی، اور اسی طرح باقی ملکوں کے اندر بھی 9 محرم کو، 10 محرم کو بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، لوگ اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو جلدی کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معلومات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو ہم اگر چھلنی نہیں کرتے، کیا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے؟ کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور پیار ہمارے دلوں کے اندر نہیں؟ کیا صرف پیار اور محبت ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو اپنے چہروں کو چھلنی کرتے ہیں، جو سبیلے لگاتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، جو سفید سیاہ کپڑے پہن کر ماتم بناتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے اوپر ماتم بنا رہے ہیں۔ اور ماتم کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ صوم کرنے پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر آپ ہر سال کون سا کئی سال گزر گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے جاتے ہو، اور آپ ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماتم بناتے ہیں، گھوڑیوں کو سجا کر، ان کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر، ان کو پانی پر آ کر خود بھی پیتے کی کیا ہے یہ محبت ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، یہ محبت نہیں، محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام خود بھی فرماتے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے کہ جو میرے حسین سے، میرے حسن سے بغض رکھتا ہے، اللہ اسے انسان سے بغض رکھے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ کیا اللہ کے محبوب پیغمبر کی دعا باقی صحابہ کو اور باقی مسلمانوں کو جاری نہ تھی؟